فرش التراب. نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں تو ہو جاتی ہیں، علم کم ہوتا ہے، اور غصے میں جو پہلا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی جلدی غصہ آیا اور طلاق دے دی بیوی کو. ٹھیک ہے نا. اتنا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی مسائل والی فیلڈ سے ہے اور فتوے کے والے سے لوگ رجوع کرتے رہتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ طلاق کا جو معاملہ ہے نا، طلاق کا معاملہ اگر ہم شریعت میں اس کا ایک پڑھیں اسٹڈی کریں تو طلاق ایک تحمل سے دینے والی چیز ہے. اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر آپس میں نہیں بن رہی، غور فکر کر لیں، تفکر کر لیں کہ یار آپس میں نہیں نبھ رہی، اب آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہمارا آپس میں نہیں ہم آپس میں ملاپ نہیں کر پا رہے، ایک ہمارا ایک تعلق نہیں بن پا رہا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے، ایک مزاج نہیں مل رہے، تو لہذا اس سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ حق تلفیاں کرتے ہیں تو آپس میں چھوڑ ہی دیں. یہ مشورے سے یہ تعلق ختم کرنے والی چیز ہے. پر تسلی کے ساتھ مرد اپنی زوجہ کو ایک طلاق دے وہ اس پہ پھر عدت گزارے. اس دوران شریعت نے رجوع کرنے کا بھی حق رکھا ہے کہ بندہ رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرنا چاہے اس کو سمجھ آئے، بیوی کو سمجھ میں آئے کہ نہیں یار ہم دونوں جدا نہیں رہ سکتے، آپس میں رہیں گے، اکیلے رہ کے زندگی گزرنی نہیں ہے، احساس اگر ہو تو دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ رجوع کر لیں. ایک پورا طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بنے تو ہمارے نوجوانوں کو پہلے آ کے پوچھنا چاہیے کہ دینی کس طرح ہے طلاق. ٹھیک ہے نا. پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ اچھا مشورہ دے، اور شریعت کے مطابق اگر ہمیں ایسا معاملہ اگر قدم اٹھائیں بھی، اول تو طلاق دینا ہی بری بات ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ حدیث میں کہ حلال کاموں میں دینا جائز اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن دینی پڑ جائے تو طریقے سے دیں تو ہو سکتا ہے احساس پیدا ہو اور دوبارہ رجوع کریں اور پھر دوبارہ کبھی یہ نوبت نہ آئے. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، علم ہوتا نہیں ہے. غصے میں پہلا کام کیا ہوتا ہے، جا میں نے طلاق دیتی، تینوں طلاقیں دے دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی کوئی حل دسو. جی ابھی کتنی عجیب سی بات ہے کہ غصے میں پھر کہا جی غصہ چڑھ گیا سی، پتہ ہی نہیں چلیا. تو میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں یار کبھی غصے میں ایسا ہوا کہ بندے نے بجائے زوجہ کے والدہ کو جا کے طلاق دے دی ہو. جی غصے سے پتہ نہیں چلیا. پتہ کیوں نہیں چلیا بھائی؟ پتہ تو چل رہا ہے کہ سامنے بیگم ہے، اسی کو میں طلاق دے رہا ہوں، لیکن غصے میں جہالت ہوتی ہے. اور وہی بات کہ ہم ان برے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ غصہ جلدی آتا ہے جاتا دیر سے ہے، اور کسی گناہ اور غلط کام کے بعد ہی پھر غصہ جاتا ہے کہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. غصہ اس کے بعد جب ٹھنڈا ہوا پھر احساس ہوا کہ نہیں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر یہ حل وہ حل، پھر آخر کار کہیں نہ کہیں سے حل ڈھونڈ لیتے ہیں. کوئی ایسے بھی مل جاتے ہیں جو پیسے لے کے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی حلال ہے تمہارے لیے. 3 طلاقیں دینے کے بعد قرآن کا فیصلہ ہے فلا تحل لہ، عورت مرد کے لیے اب حلال نہیں ہے. اب وہ کبھی کسی کو ڈھونڈتے ہیں کبھی کسی کو ڈھونڈتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں مطلب سمجھ لیں کہ مجھے کچھ 4 فون ایک ہی بندے کے مختلف جگہ سے اس نے فون کرایا جی کوئی حل دس دو جی، کوئی حل دس دو. بھائی کوئی حل ہم نے اپنی طرف سے نکالنا. ہاں جی میں نے کوئی اپنی طرف سے حل. قرآن کا کیا فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد اب بیوی اور مرد کے لیے حلال نہیں ہے. اب وہ جی غصے سے ہو گیا سی، پتہ نہیں سی چلیا، یہ ہو گیا تھا وہ. اصل یہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، صرف جہالت ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا، غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو لہذا اس لیے اس معاملے سے اپنے آپ کو لازمی ہمیں بچانا چاہیے. غصے پہ کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کئی جو غلط قسم کے اقدامات ہیں وہ ہم سے نہیں ہوں گے. جب ہم تسلی سے اور صبر کے ساتھ ہر کام کا جو ہے نا وہ معائنہ کریں گے، دیکھیں گے یہ کام کرنا کس طرح ہے، تو انشاءاللہ احسن طریقے سے وہ کام ہوگا. تو بہتر لوگ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ لوگ ہیں کہ جن کو غصہ جو ہے وہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے. ایک قصہ بھی آخر میں سناتا چلوں، ٹائم اوپر ہو گیا لیکن سمجھنے کی بات ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا اور شاید پہلے بھی یہ گفتگو یہاں پر کی ہوئی ہے. تو وہ بندہ آیا آگے، اس نے بڑا مجھے وہ ایک سٹوری سنائی کہ جی میری بیگم کے ساتھ میرا یہ ماجرا. یہ پہلا 1-2 بندے ہوں گے کہ جو طلاق دینے سے پہلے آئے، غصہ کا اظہار کرنے سے پہلے آئے کہ جی کرنا کس طرح ہوں دسو. تو کوشش کی، اللہ کی رحمت سے اللہ نے توفیق دی کہ سمجھایا بجھایا. اس نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ جی بیوی نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں. کہ سمجھ لیں وہ بتاتے بتاتے رو پڑا، اتنا وہ بیچارہ تنگ پڑا ہوا تھا. ہوں میں چاہنا جی میں نال نہیں رہ سکتا، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اب میری کوشش تھی کہ کسی طرح میں اس کو سمجھاؤں بجھاؤں، ذہن بناؤں کہ یار طلاق والا معاملہ برا ہے، اس سے بچنا چاہیے. چائے شائے اس کے آگے رکھی، اسی دوران گھر سے فون آ گیا. ٹھیک ہے نا، گھر سے لگا مجھے آئیڈیا ہوا کہ گھر سے فون ہے. ہاں جی آنا میں خیر آنا جی. بڑے غصے سے اس نے رپلائی کیا. میں نے کہا جی کس کا فون تھا؟ کہنے جی بیگم دا فون سی. میں کہا جی کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے سی پکوڑے تلن رہی ہیں تے آ کے کھا لینا. میں کہا صحیح ہو گیا بھائی، وہ تاڑے واسطے پکوڑے تلن رہی ہے تو تسی اتنے آ کے طلاق دے.
مسئلے پوچھتے بھی ہو. میں کہ یار وہ عورت ہے ہی ایسی چیز, وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے. اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے سب سے بہتر اخلاق والا ہوں کہ میں اپنی اہلیہ سے سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں. مشکل کام ہے نا, اس لیے فرمایا سب سے بہتر میں ہوں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے بہتر ہے. کوئی بات مانے گی, کوئی نہیں مانے گی, کسی بات پہ اڑی کر جائے گی, کسی پہ نہیں کر جائے گی. مرد کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے صبر کے انداز سے کچھ باتیں جو فائدے والی ہیں فائدہ لے, جو فائدے والی نہیں ہیں ان کو تھوڑا برداشت کر کے حسن اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. غصہ کریں گے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پہلو بڑا خطرناک ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے ٹھک کر کے طلاق دیتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں ساری زندگی, عورت کی بھی خراب کرتے ہیں اپنی بھی خراب کرتے ہیں. تو بہرحال سمجھنے کی باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار بہتر لوگوں میں فرمائے. آمین بجاہ